ہیں؟ جس مولوی کو اٹھاؤ وہ لگا ہوا ہے، جس فرقے والے کو اٹھاؤ وہ دوسرے کو جو ہے نا ماں بہن ایک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں، ہم جن کو مان رہے ہیں حضور جانے جانا، حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں اور اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور یہی کچھ ہمارے سیاستدان بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے مسلمان یہیں پر کھڑے ہوئے، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ تو بہرحال اب یہ جو فرعون تھا اس کو خواب آیا تھا۔ خواب کیا آیا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے اور اس آگ نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، قوم عمالقہ اور قبطی قوم کو جلا دیا ہے، اور جو بنی اسرائیل والے ہیں ان کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے سارے جادوگر بلائے، سب کو پوچھا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو جو علم رویا رکھتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ بات اس نے کہا پھر فیصلہ یہ ہے بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ قدرت کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ جو بوڑھے تھے وہ جلدی مرنا شروع ہو گئے۔ اب فرعون کو یہ بات کہی گئی کہ اگر یہ سارے بوڑھے مر گئے، پیچھے ہم نے کیا ہے کہ بچے تو ہم زندہ ان کو مار دیتے ہیں پیدا ہوتے ہی، تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ پتھر کون اٹھائے گا؟ خدمتیں کون کرے گا؟ بنی اسرائیل والے تو غلامی کر رہے ہیں، یہی نہ رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو فرعون نے کہا 1 سال جو بچے پیدا ہوں وہ مار دو، 1 سال چھوڑ دو۔ اب جس سال میں قتل نہیں کرتے تھے اس سال میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا، حضرت ہارون کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں حضرت ہارون، جس سال قتل نہیں ہوتے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرواتا تھا فرعون اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اندازہ لگائیں۔ اور قدرت، میں نے کہا قدرت سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور وہی موسیٰ علیہ السلام پھر رب نے اسے آگے وہ پارہ نمبر 9 میں آئے گا، فرعون کے محل میں بھجوا دیا اور فرعون کے گھر میں ہی پرورش کروائی، فرعون کے گھر میں ہی جوان ہوئے، اور پھر انہی کے ہاتھوں سے فرعون کو ختم بھی کروا دیا۔ اینو آخ دے جے رب نال نہ جھگڑا کیتا کرو، اللہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، کوئی اللہ کے مقابل نہیں ہے، یہ یاد رکھے، کوئی بھی۔ سب سے عزت والے، طاقت والے، روحانیت میں بلند و بالا وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی بھی اللہ کے مقابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کی اجازت ہو تو وہ فیض عطا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے بڑی آزمائش میں تمہیں ڈالا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اب اگلی بات بتا رہا ہے، سارا جو ہے نا وہ محل وقوع، سارا واقعہ، سارا سلسلہ جو ہوا وہ حضور کی زبان سے کہلوا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو بتانے والا ہے وہ سچا اللہ کا نبی ہے۔ آگے پھر اللہ فرما رہا ہے، سارے بنی اسرائیل والوں کو حضرت موسیٰ نے جمع کر لیا، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے کے چلو دریا کی طرف چلو۔ نبی کا جو ایمان ہوتا ہے وہ عین الیقین اور حق الیقین ہوتا ہے، دریا کے پاس چلے جاؤ۔ اب نبی نے سب کو لیا، ہزاروں لوگ تھے اور 12 قبیلے تھے، اور قبیلہ در قبیلہ یوں دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب دریا میں چلے جاؤ۔ دریا میں گئے تو رب کہتا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو، فَرَقْنَا، ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے، کس کو پھاڑا؟ بحر کو، دریا کو پھاڑ دیا، اس میں راستہ دیا پھاڑ کر۔ مجھے بتائیں کون ہے جو دریا کو پھاڑ کے راستہ بنا رہا ہے؟ وہی رب ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن جس نے نازل کیا ہے۔ آج ہم اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں گھبرا جانے والوں۔ اب وہ 12 قبائل جو تھے وہ اپنے اپنے راستے میں نیچے اتر گئے، دریا میں اتر گئے۔ اچھا اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ یوں اس طریقے سے دیواریں تھیں، پانی کی دیواریں،
اور دیواروں میں روشن دان تھے. یعنی 12 قبیلے چل بھی رہے تھے دریا میں. اب دریا کا کیونکہ پیٹ بڑا ہوتا ہے تو دریا میں 12 قبائل چل بھی رہے تھے اور ان روشن دانوں میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تمہیں. وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون والوں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے. یعنی اب یہ 12 قبائل جیسے ہی دوسرے کنارے پر چلے گئے اب فرعون کی فوج ان راستوں میں جو پیچھا کر رہی تھی وہ بالکل دریا کے اندر آ گئے. بنی اسرائیل والے باہر نکل گئے, یہ دریا کے بیچ میں آ گئے اور پھر رب تعالیٰ نے دریا کو بہنے کا حکم دے دیا. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو فرعونی تھے وہ سارے کے سارے پانی میں غرق ہو گئے اور وہ اس طریقے سے ہلاک ہو گئے. اور یہ نجات اللہ نے بنی اسرائیل کو ان سے عطا کی. اور پھر یہ 10 محرم کا دن تھا, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم 10 محرم کا روزہ رکھتی تھی. اور حضور پاک نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یہ مدینے کے جو یہودی ہیں یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہم دریا سے بحفاظت نکلے تھے تو اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم اس شکرانے میں خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضور پاک نے کہا تم رکھتے ہو تو فرعون کے ساتھ تو ہمارا زیادہ تعلق ہے, ہم جو ہے نا وہ 2 روزے رکھیں گے, 9-10 کا یا 10-11 کا. تو پھر حضور پاک بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آگے سنیے, آگے آیت نمبر 51 اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا. اب یہ چونکہ بنی اسرائیل والے فرعون سے نجات پا گئے, مصر میں دوبارہ آ گئے. جب مصر میں آئے تو یہاں پر پھر اللہ کے حضور حضرت موسیٰ نے یہ گزارش کی کہ ہمیں کتاب عطا فرما. تو اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو ہارون کے ساتھ چھوڑو اور تم کوہ طور پر آ جاؤ. تو وہاں اللہ پاک نے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتیں. 40 راتوں کا کیسا پیارا سلسلہ ہے قرآن کا. ابھی سن دے ویجے یا ستے رہنے اونچا کہہ دو سبحان اللہ. تو اب یہ 40 لیلہ 40 راتوں کا رب نے وعدہ کیا کہ 40 راتوں میں تمہیں قرآن یہ جو کتاب ہے تو ریت وہ تمہیں عطا کر دی جائے گی. اب 30 دن جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے اپنے نبی کا انتظار کیا کہ وہ واپس آ جائیں گے. تو کیونکہ 40 راتوں کا وعدہ تھا تو وہ نہیں آئے, ابھی 10 دن بقایا تھے. تو بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا ثم اتخذتم العجل, ثم اتخذ اپنا لیا, پکڑ لیا, پوجا شروع کر دی. یہ تمام معنی ہیں اس لفظ کے. اجلا کس کی؟ بچھڑے کی. اجل عربی میں بچھڑے کو کیا کہتے ہیں؟ اجل. آپ نے بچھڑے پالے ہوئے تو یہ آپ کو عربی بھی آ جائے. اجل عربی میں بچھڑے کو کہتے ہیں. من بعد ہی موسیٰ کے پہاڑ پہ جانے کے بعد اجل بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اب وہ سامری نے جو ہے بچھڑا تیار کیا تھا اور دیکھیں اس کے منہ میں اس نے خاک ڈالی تھی, جس خاک پر حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدم لگے تھے تو وہ اس نے خاک اٹھا لی تھی. اس کو پتا تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ کتنی طاقت ہے, تو بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ ہلکا پھلکا بولتا تھا. اس بولنے کی وجہ سے اس جادوگر نے سامری نے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے جس سے بات کرنے موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ جاتے ہیں, تم یہی باتیں کر لو, میں نے یہاں ہی لے آیا ہوں. تو وہ اس نے ان سب نے پوجا شروع کر دی. اور اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم مجھے چھوڑ کے بچڑے کے پجاری بن گئے, تم بڑے ظالم ہو. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, جب تم پوجا کر رہے تھے غیر خدا کی تو تم ظالم تھے. اور پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے ثُمَّ عَفَوْنَا, پھر ہم نے معاف کر دیا. انکم کا معنی ہے بھی تم سے ہم نے درگزر کیا, مطلب تمہیں معاف کر دیا. بہت بڑا تم نے گناہ کیا,
ظلم کیا لیکن ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذالک، اتنا بڑا ظلم شرک کر کے پھر تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہیں معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ. اللہ اور کہا وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب، کتاب عطا کی، والفرقان، وہ کتاب جو فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے وہ عطا کی. کیوں عطا کی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ اس کتاب سے تم ہدایت حاصل کرو. تو یہ کتابیں کیوں اللہ نے نازل کی ہیں؟ تاکہ ہدایت حاصل کرو. صرف ختم پڑھنا واسطے کتاب نہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. اس کتاب نے کہا ہے چوری منع ہے. اب یہ جناب چور ختم تو دلوا رہے ہیں لیکن چوری نہیں چھوڑ رہے. کتاب نے کہا ہے نشہ حرام ہے، نشہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. 7/11 دا ختم دلوا لیا تو جناب نال اپنا کچھ کر لیا تو کہا بھی ہم تو ختم دلا رہے ہیں. تو کتاب ختم پہ پڑھو، لیکن یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اس سے ہدایت بھی حاصل کرو. چوریاں چھوڑو، ڈکیٹیاں چھوڑو، شرابیں چھوڑو، بدکاریاں چھوڑو، رشوت خوری چھوڑو، ظلم کرنا چھوڑو، قاتلوں کا ساتھ دینا چھوڑو، پریں پنچایت میں جھوٹی گواہی دینا چھوڑو، پریں پنچایت میں ظالموں کی سائیڈ پہ بیٹھنا چھوڑو. یہ سارا کچھ کون کہتا ہے؟ یہ کتاب کہتی ہے. لیکن اسی آگنے کے بعد صرف جی چاہ لیے تے قرآن پڑھا لو ساڈا بابا بخشا جاوے. بابا بھاویں دھیاں دی وراثت کھا کے مرا ہے، بابا بھاویں دا قتل کر کے دے انہاں نو جناب مقتولاں نو ذلیل کر کے مرا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ بخش دے گا. ایک لفظ اللہ بھی پڑھیں تو اس پہ وہ بخش سکتا ہے، اس پہ کوئی مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن میاں یہ کتاب نازل ہوئی ہے ہدایت کے لیے، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں نازل ہوئی. قرآن پہ جہاں قسم اٹھاؤ جی، چلو جی آکھن شاد ابوا کھولو جی، ہم نے ہر چیز قسم کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہدایت کے لیے نہیں رکھی. جبکہ یہ نبی دے گئے ہیں ہدایت کے لیے. باپ کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، یہ آگے سنو گے، یہ کان تمہارے کھل جائیں گے. یہ آیتیں جب ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے اور ہم کھڑے کہاں پر ہیں. آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ کتاب نازل کی ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ 54 نمبر آیت، کیا کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ یا قومی. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، قوم جتنی تھی وہ قوم نے کیا کیا تھا؟ وہ بچھڑے کے پجاری بن گئے تھے. اب یہ آ گئے حضرت موسیٰ واپس اور یہ بہت بڑا ظلم دیکھا تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے. یہ ہے نبیوں کا فریضہ، ظلم کو ظلم بولو. ہیں ازی جناب بیان کر رہی ہو یہ نا، یا نعت پڑھ رہے ہو یہ، اور جواری بھی نوٹ سٹے تے اسی انہوں بھی آنے حضور تواڈی نظر ہے، جبکہ یہ بول رہا ہے قرآن انکم ظلمتم. سیدھا سیدھا بولا نا نبی نے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، بچڑے کی پوجا کر کے ظلم کیا ہے. فتوبو، توبہ کر لو. نبی کہہ رہا ہے توبہ کر لو. کہاں؟ الی بارئکم، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف یعنی اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اب ان کی توبہ کیسی تھی؟ ہماری توبہ کیسی؟ ہماری توبہ ہے جتنا مرضی بڑا ظلم ہم کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے. حضور فرماتے میرا امتی کہتا ہے معاف کر دے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے
تمہاری توبہ کیسے ہوگی؟ نبی نے کہا اپنی قوم کو فقتلوا، قتل کرو۔ کس کو قتل کرو؟ انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ ان کی توبہ تھی، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ آپ کو پتہ ہے کتنے قتل ہوئے تھے بنی اسرائیل والے اس واقعے کے بعد؟ 70,000 بنی اسرائیل والے قتل ہوئے تھے، 70,000۔ پھر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گریا کنا ہو گئے، دھاڑے مار مار کے روئے، اللہ ہماری قوم کو معاف کر دے۔ پھر اللہ نے کہا جا میرے نبی، میرے کلیم، تیری قوم کو معاف کر دیا، جو قتل ہوئے ان کو میں نے اپنے دربار میں شہید لکھ دیا ہے، اور باقی جو بچے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی توبہ تھی۔ ذالکم خیر لکم، قتل اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ 54 آیتیں سورہ بقرہ کی الحمدللہ ایک ایک لفظ ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ اگلا سبق اگلے جمعے ہوگا، کوشش کریں جلدی آئیں، زیادہ نہیں، صرف 9 سال آپ جلدی آئیں۔